یہ بات ہے ایک ایسی بادشاہی کی جہاں انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین بھی ہاتھ باندھ کر حکم کے منتظر رہتے تھے۔ یہ بات ہے ایک ایسے تخت کی جو ہوا میں اڑتا تھا، اور ایک ایسی طاقت کی جس نے پرندوں کی زبان کو بھی اپنا تابع بنا لیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس عظیم ترین بادشاہ کا وہ کون سا راز تھا جس نے اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کے دلوں میں ہیبت بھر دی تھی؟ اور کیا وہ تخت صرف سونے چاندی کا ایک ڈھانچہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کا تصور آج کی سائنس بھی نہیں کر سکتی؟ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کوئی عام انسانی حکومت نہیں تھی۔ یہ زمین پر قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے ملی اور نہ ان کے بعد کبھی ملے گی۔ جب سورج کی پہلی کرنیں بیت المقدس کی پہاڑیوں پر پڑتی تھیں تو فضا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ سنسناہٹ ان ہزاروں پرندوں کے پروں کی تھی جو آسمان پر ایک گہرے سائے کی طرح چھا جاتے تھے تاکہ اپنے بادشاہ کو دھوپ کی تپش سے بچا سکیں۔ اس سلطنت کا مرکز وہ تخت تھا جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ یہ تخت صرف ہاتھی کے دانت سے نہیں بنا تھا، بلکہ اس میں ایسے نایاب یاقوت، مروارید اور زمرد جڑے تھے جو دنیا کے کسی اور کونے میں موجود ہی نہیں تھے۔ تخت کے گرد سونے کے 4 بڑے درخت لگے ہوئے تھے جن پر سرخ یاقوت کے انگور ایسے چمکتے تھے جیسے ان کے اندر آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کی طرف بڑھتے اور پہلے زینے پر قدم رکھتے تو پورا تخت ایک پراسرار چکی کی طرح گردش کرنے لگتا۔ سونے کے بنے ہوئے مور اپنے پر پھیلا دیتے اور شیر زمین سے اپنا پیٹ لگا کر اپنی دمیں ہلانے لگتے۔ یہ وہ عجیب و غریب صنعتیں تھیں جو اس دور میں جنات کے ذریعے تیار کی گئی تھیں۔ جیسے جیسے آپ زینے چڑھتے وہ تخت گھومتا جاتا، اور جب آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے تو سونے کے 2 گدھ اڑ کر آپ کے سر پر شاہی تاج رکھ دیتے۔ فضا مشک و عنبر کی خوشبو سے مہک اٹھتی جسے وہاں موجود کبوتر اپنی چونچوں سے چھڑکتے تھے۔ اس دربار کا ماحول ایسا تھا کہ بڑا سے بڑا اور چھوٹا سے چھوٹا شخص بھی وہاں پہنچ کر کانپنے لگتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تلاوت شروع کرتے تو پرندے ساکت ہو جاتے، ہوا تھم جاتی اور جنات صف بستہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ روپ تھا جو اللہ نے اپنے اس نبی کو عطا کیا تھا۔ دوستو، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عظیم بادشاہی کسی غرور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مانگی تھی۔ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ ان کا لشکر کئی میلوں تک پھیلا ہوتا تھا۔ انسانوں کا ایک الگ گروہ، جنات کا الگ، اور پرندوں کا ایک الگ لشکر تھا۔ ان کے باورچی خانے میں ایک وقت میں 20 اونٹوں کا گوشت پکایا جاتا تھا تاکہ اس پورے لشکر اور مخلوق کی ضرورت پوری ہو سکے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے، اتنی طاقت اور دولت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی روزی کسی شاہی خزانے سے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اللہ نے انہیں جتنی نعمتیں دیں اتنے ہی بڑے امتحانات بھی لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کی پوری سلطنت کو ایک لمحے میں خطرے میں ڈال دیا؟ ایک ایسی انگوٹھی جس کے کھو جانے سے ایک شیطان نے ان کا روپ دھار کر ان کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جس میں اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہی چھپا رکھی تھی۔ جب بھی آپ بیت الخلا جاتے یا اپنی کسی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ مبارک انگوٹھی اپنی قابل اعتماد کنیز امینہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔
آپ نے انگوٹھی امینا کو دی اور اندر تشریف لے گئے۔ لیکن اسی لمحے محل کے تاریک گوشوں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ شیاطین کا وہ سردار تھا جو برسوں سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا روپ دھار لیا، وہی چہرہ، وہی آواز اور وہی لباس۔ وہ امینا کے پاس پہنچا اور خاموشی سے انگوٹھی مانگی۔ امینا کو ذرا بھی شک نہ ہوا اور اس نے انگوٹھی اسے دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دروانوں کے پاس گئے، لیکن انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ بادشاہ جو ہوا پر اڑتا تھا، اب تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک عام مزدور کی طرح مچھیروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ سارا دن محنت کے بدلے انہیں صرف 2 مچھلیاں ملتیں جن سے وہ گزارا کرتے۔ یوں 40 دن گزر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کی ایک بیوی نے اپنے باپ کا ایک بت بنا رکھا تھا اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بے خبر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات پر متنبہ کیا کہ آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں۔ ادھر محل میں وہ شیطان بڑی بے رحمی سے حکومت کر رہا تھا۔ وہ ایسے فیصلے کرتا جو اللہ کے قانون کے خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو شک ہونے لگا۔ یوں بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ تخت پر بیٹھا شخص اصل سلیمان نہیں بلکہ کوئی فتنہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہونے لگے تو وہ شیطان ڈر گیا۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور سمندر میں پھینک دی تاکہ سلیمان علیہ السلام کبھی واپس نہ آ سکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ایک مچھلی صاف کر رہے تھے جو انہیں مزدوری میں ملی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے ایک سخت چیز نکلی۔ انہوں نے دیکھا تو وہی انگوٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اپنی انگلی میں پہنا، پوری کائنات میں ایک ہلچل مچ گئی۔ پرندے آسمان سے اتر آئے، ہوائیں نرم ہو گئیں اور جنات فوراً سمجھ گئے کہ اصل بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنے تخت پر پہنچے اور اس شیطان کو گرفتار کر لیا۔ اسے سخت سزا دی گئی اور اسے سمندر کی گہرائیوں میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ فساد نہ پھیلا سکے۔